کرنا، اس حاصل کرنے والے کو لاحق کیا. تبلیغ کا کام جو نظام الدین والے کرتے ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے ساتھ لاحق ہے، اللہ کے راستے کا کام ہے. اسی طرح سے دعوت کا کام جو مولانا کلیم صاحب کلک میں کرتے ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ، اور یہ حقیقی جہاد کے ساتھ لاحق ہیں، اور یہ الحاق ہی فضیلت ہے. اس سے آگے قرآن و حدیث کی تمام حدیثیں اور آیتیں جو جہاد کے تعلق سے ہیں وہ مولانا کلیم صاحب اپنے کام کے لیے ثابت کرنے لگے یا نظام الدین والے اپنے کام کے لیے ثابت کرنے لگے تو یہ قرآن و حدیث میں تحریف ہے. یہ قرآن و حدیث میں تحریف ہے اور بہت بڑی گمراہی ہے. تحریف ہے اور بہت بڑی گمراہی ہے. تحریف کوئی معمولی گمراہی نہیں. ان اللہ کے بندوں نے، مرکز والوں نے کیا کیا ہے، مشکات کی پوری کتاب الجہاد اپنے منتخب حافظ میں لی. اگر مشکات کی کتاب الجہاد کا تمہارے کام سے کیا تعلق ہے؟ وہ کام الحاق ہے، جیسے دعوت کا کام الحاق ہے. آپ لوگ جو پڑھتے ہو یہ الحاق ہے. حضرت سلمان کا کام الحاق ہے، یہ حج کا کام الحاق ہے. یہ سب الحاقات ہے، بس یہی فضائل ہے. ان لوگوں نے بڑا خربطہ کر رکھا، سارا دین بگاڑ رکھا ہے، سارے دین کا ستیہ ناش کر رکھا ہے. قرآن و حدیث میں جہاد حقیقی کی جتنی آیتیں اور حدیث ہے سب ان کے ہمارا ہی کام، ہمارا ہی کام، ہمارا دینی، ہمارا ہی کام جہاد ہے. یہ قرآن و حدیث میں تحریف ہے، اور قرآن و حدیث میں تحریف بہت بڑا سنگین جرم ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے، اسے سمجھو. اتنا زمان 50-60 سال ہوتے سارے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہے انہوں نے، اور لوگ یہی سمجھنے لگ گئے یہی جہاد ہے، یہی جہاد ہے. اور یاد رکھو، جہاد کے ساتھ مسلمانوں کی سر افرازی وابستہ، سر بلندی وابستہ. جہاد جب تک چلے گا مسلمان کا سر اونچا رہے گا، اور جب جہاد بند ہوگا تو ذلت اور نکبت چھائے گی. مسلمانوں پر ذلت اور نکبت کب آئے گی؟ جب جہاد بند ہو جائے. جب تک جہاد چلتا رہے گا مسلمان کا سر بلند رہے گا، سر افرازی. یہ تو ساری دنیا میں جہاد کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی نکبت تو دور نہیں ہوتی. اگر یہ جہاد ہوتا تو ان کے جہاد کی نکبت اور ذلت دور کیوں نہیں ہو رہی؟ معلوم وہ جہاد ہے ہی نہیں. سمجھو، حضرت عمر نے کہا کہ یہ جہاد جو ہے یہ بھی 2 جہادوں میں سے ایک جہاد ہے. لہٰذا جب تم جہاد کر کے آؤ، حقیقی جہاد کر کے گھر آؤ، تو اب اونٹ پر کجاوا باندھ کر کے حج کو جاؤ. یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ دوسرا جہاد ہے، وہ حقیقی جہاد ہے. یہ اس کے ساتھ ملحق. بہرحال اس میں یہ آیا کجاوے مضبوط باندھ کر جاؤ. یعنی کجاوا مضبوط کب باندھا جاتا ہے؟ جب اونٹ کا بہت لمبا سفر کرنا ہوتا ہے تب کجاوا باندھا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑا گناہ تبلیغ میں نہ نکلنا ہے. یہ بنگلہ دیش میں بیان کر کے آیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ تبلیغ میں نہ نکلنا ہے. اور دلیل پیش کی کہ وہ 3 صحابہ جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے ان کا 50 دن کے لیے بائیکاٹ کیا گیا. یہ دلیل پیش کی. لا حول ولا قوة. حدیث تو کہتی ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. یہ بندہ کہتا نہیں تبلیغ میں نہ نکلنا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ سعید النبی وردوں کے تبلیغ میں نکلو جیبوں کے نکلوں میں تمہارا کام بھی جہاد ہے. تم جہاد سے تو منع کیا حضور نے عورتوں کو. وہ چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے، ان کی جو من میں آئے گا وہی تفسیر کریں گے، ان کے جو من میں آئے گا وہی حدیث کی تفسیریں کریں گے. وہ دیوبند کے اکابر کے پابند نہیں، ان کا مرکز الگ ہے، تفسیریں بھی الگ ہیں، حدیث کی
शरह भी अलग है, जो चाहे करे।